السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم ترجمہ کریں گے سورۃ آل عمران کے رکوع نمبر 13 سے 16 تک کا، جس کا ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے ہے۔ یہ آیات ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کرنے والی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہیں۔ آئیے قرآن کی بابرکت آیات کے ذریعے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، سود مت کھاؤ، یعنی نہ لو اصل سے کئی حصے زائد کر کے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور خوشی سے کہنا مانو اللہ تعالیٰ کا اور رسول کا، امید ہے کہ تم رحم کیے جاؤ، اور دوڑو طرف مغفرت کی جو تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے، اور طرف جنت کی جس کی وسعت ایسی ہے جیسے سب آسمان اور زمین، وہ تیار کی گئی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ایسے لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں فراخت میں اور تنگی میں، اور غصے کے ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور ایسے لوگ کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہے کون جو گناہوں کو بخشتا ہو، اور وہ لوگ اپنے فعل پر اصرار نہیں کرتے، اور وہ جانتے ہیں ان لوگوں کی جزا بخشش ہے اور ان کے رب کی طرف سے، اور باغ ہیں کہ ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، یہ ہمیشہ ہمیشہ ان ہی میں رہیں گے، اور یہ اچھا حق الخدمت ہے۔ اور ان کام کرنے والوں کا بالتحقیق تم سے قبل مختلف ترک گزر چکے ہیں، تو تم روئے زمین پر چلو پھرو اور دیکھ لو کہ آخر انجام تکذیب کرنے والوں کا کیسا ہوا۔ یہ بیان کافی ہے تمام لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت ہے خاص خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو، اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن رہے۔ اگر تم کو زخم پہنچ جاوے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، اور ہم ان ایام کو ان لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہا کرتے ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لیویں، اور تم میں سے بعضوں کو شہید بنانا تھا، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے، اور تاکہ میل کچیل سے صاف کر دے ایمان والوں کو اور مٹا دے وے کافروں کو۔ ہاں، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں جا داخل ہوں گے، حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو، نہ ان کو دیکھا جو ثابت قدم رہے، اور تم تو مرنے کی تمنا کر رہے تھے موت کے سامنے آنے سے پہلے، سو اس کو تو کھلی آنکھوں دیکھ لیا تھا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرے رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں، سو اگر آپ کا انتقال ہو جاوے یا آپ شہید ہی ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹا پھر بھی جاوے گا تو خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کرے گا، اور خدا تعالیٰ جلد ہی عوض دے گا حق شناس لوگوں کو۔ اور کسی شخص کو موت آنا ممکن نہیں بدون حکم خدا کے، اس طور سے کہ اس کی میعاد معین لکھی ہوئی رہتی ہے، اور جو شخص دنیاوی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں، اور جو شخص اخروی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو آخرت کا حصہ دیں گے، اور ہم بہت جلد عوض دیں گے حق شناسوں کو۔ اور بہت نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت اللہ والے لڑے ہیں، سو نہ تو ہمت ہاری انہوں نے ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں، اور نہ ان کا زور گھٹا، اور نہ وہ دبے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے مستقل مزاجوں سے محبت ہے اور ان کی زبان سے بھی تو اس کے سوا اور کچھ نہیں نکلا کہ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں میں ہماری حد سے نکل جانے کو بخش دیجئے، اور ہم کو ثابت قدم رکھیے، اور ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجئے۔ سو ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بھی بدلہ دیا اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے نیکوکاروں سے محبت ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کہنا مانو گے کافروں کا تو وہ تم کو الٹا پھیر دیں گے، پھر تم ناکام ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ ہم اب بھی ڈالے دیتے ہیں ہول کافروں کے دلوں میں بسبب ان کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ایسی چیزوں کو ٹھہرایا ہے جن پر کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی، اور ان کی جگہ جہنم ہے، اور وہ بری جگہ ہے بے انصافوں کی۔
اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تو تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا تھا جس وقت کہ تم ان کفار کو بحکم خداوندی قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم خود ہی کمزور ہو گئے اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے اور تم کہنے پر نہ چلے بعد اس کے کہ تم کو تمہاری دلخواہ بات دکھلا دی گئی۔ تم میں سے بعض تو وہ شخص تھے جو دنیا کو چاہتے تھے اور بعض تم میں وہ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے اپنی نصرت کو بند کر لیا اور پھر تم کو ان کفار سے ہٹا دیا تاکہ خدا تعالیٰ تمہاری آزمائش فرماوے اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں مسلمانوں پر۔ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ وقت یاد کرو جب تم چڑھے چلے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہارے پیچھے کی جانب سے تم کو پکار رہے تھے، تو خدا تعالیٰ نے تم کو پاداش میں غم دیا بسبب غم دینے کے، تاکہ تم مغموم نہ ہوا کرو اور نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جاوے اور نہ اس چیز پر جو تم پر مصیبت پڑے، اور اللہ تعالیٰ سب خبر رکھتے ہیں تمہارے سب کاموں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر چین بھیجا، یعنی اونگ کہ تم میں سے ایک جماعت پر تو اس کا غلبہ ہوا اور ایک جماعت وہ تھی کہ ان کو اپنی جان ہی کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اللہ کے ساتھ خلاف واقعہ خیالات کر رہے تھے جو کہ محض حماقت کا خیال تھا۔ وہ یوں کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارا کچھ اختیار چلتا ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ اختیار تو سب اللہ ہی کا ہے۔ وہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی بات پوشیدہ رکھتے ہیں جس کو آپ کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کچھ اختیار چلتا تو ہم یہاں مقتول نہ ہوتے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بھی رہتے تب بھی جن لوگوں کے لیے قتل مقدر ہو چکا تھا وہ لوگ ان مقامات کی طرف نکل پڑتے جہاں وہ گرے ہیں، اور یہ جو کچھ ہوا اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی بات کی آزمائش کرے اور تاکہ تمہارے دلوں کی بات کو صاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ سب باطن کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ یقیناً تم میں سے جن لوگوں نے پشت پھیر دی تھی جس روز کو دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئیں، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوئی کہ ان کو شیطان نے لغزش دے دی ان کے بعض اعمال کے سبب سے، اور یقین سمجھو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے ہیں، بڑے حلیم ہیں۔